ماہ شعبان المعظم کا ایک خاص وظیفہ، ایک خاص عمل اور بڑا اعلیٰ عمل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ 3 شعبان المعظم کو نواسۂ رسول، جگر گوشہ بطول، امام علی مقام، سلطان کربلا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم ولادت باسعادت کا دن ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جمعہ شریف کا بھی دن ہے، جمعے کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں، اور آج میں جو آپ کے سامنے ایک بڑا اعلیٰ وظیفہ لے کے حاضر ہوا ہوں کہ ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یار مجھے مال مل جائے، مجھے گھر مل جائے، مجھے اولاد مل جائے، میری شادی ہو جائے، ٹھیک ہے، میرا کاروبار بڑھ جائے، یہی ہوتی ہے نا۔ تو کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ یار ہم نے یہ عارضی دنیا کو گزار کے چند دنوں بعد، چند مہینوں بعد چلے جانا ہے ہم نے، تو کچھ قبر کے لیے، کچھ حشر کے لیے بھی کچھ ہمارے پاس سامان تو ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ تو آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا نایاب وظیفہ پیش کرنے جا رہا ہوں، بڑا اعلیٰ وظیفہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سب کے لیے ایک مرتبہ دعا کرتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی علیہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ مالک و مولا عز و جل نواسۂ رسول، جگر گوشہ بطول، امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی یوم ولادت باسعادت کے صدقے تمام عالم اسلام اور ملک پاکستان کی خیر عطا فرما۔ اللہ مہنگائی کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور عطا فرما۔ جتنے لوگ بیمار ہیں شفا عطا فرما، جتنے لوگ بے گھر ہیں سب کو گھر عطا فرما۔ جو بھی نیک خواہش لے کے مجھ نچیز گناہ گار بندے کو دعا کے لیے کہتے ہیں، سب کی دعاؤں کو قبول اور منظور عطا فرما۔ اچھا، جمعۃ المبارک دنوں کا سردار ہے، تو اس میں درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضائل ہیں، بے شمار برکتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے جمعے والے دن درود پاک بھی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آج میں جو آپ کے ساتھ ایک عمل پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ بڑا نیا، بڑا اعلیٰ وظیفہ ہے۔ ماہ شعبان المعظم میں جو بندہ 700 مرتبہ پیارے آقا سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کچھ فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک طیب طاہر بارگاہ میں درود پاک لے کے جاتے ہیں۔ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک خوش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو حکم فرماتا ہے اب آپ نے قیامت تک اس درود پاک پڑھنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ماہ شعبان المعظم ہے، اس میں ہم نے کثرت کے ساتھ درود پاک بھی پڑھنا ہے، کثرت کے ساتھ جتنا ہو سکے، ٹھیک ہے؟ اور ویسے بھی جمعے والے دن جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے اس کے بے شمار فضائل ہیں، بے شمار برکتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے درود پاک بھی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سے دنیا و آخرت بھی مانگنی ہے، اللہ سے عرض کرنی ہے مالک و مولا ہماری دنیا بھی بہتر کر دے، ہماری آخرت بھی بہتر کر دے، ٹھیک ہے؟ تو درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا نعم البدل کوئی نہیں ہے۔ تو شاعر کہتا ہے میں اس یقین سے کرتا ہوں اختیار درود کہ سن رہے ہیں مدینے کے تاجدار درود۔ میں اس یقین کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں کہ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، مالک و مولا عز و جل کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، اذکر اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ، ما